الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے محترم سامعین، نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز کا ہے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے جس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا گویا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جب تک ہمارا وضو درست نہیں ہوگا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو سامعین ہیں ان کو اس بات کا احتیاط کرنا ہوگا کہ ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنا ہوگا۔ اچھی طرح وضو ہوگا تو نماز کا مزہ آئے گا، اچھی طرح وضو ہوگا تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ اس لیے وضو کا اہتمام کیا جائے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کو وضو کا سنت طریقہ بتایا جائے گا کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کس طرح ہم نے وضو کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، اور وضو میں سب سے پہلے جو فرض ہیں وہ اس کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ اس کے بعد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے ان 4 فرائض میں سے ایک بھی ترک ہو جائے، ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل طور پر چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر 1 ہاتھ کی مقدار ہوتا ہے، اتنا سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا یہ بھی فرض ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ نیت کر کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد مسواک کریں۔ مسواک بہت بڑی ایک سنت ہے جس سے اللہ پاک بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، اس لیے مسواک کی جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈال کر کلی کی جائے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے پورے چہرے کو اچھے طریقے سے دھویا جائے، کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ مکمل چہرہ 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے تاکہ اچھے طریقے سے، اور 3 مرتبہ جب دھوئیں گے
تو اچھے طریقے سے یہ بازو دھل جائے گا، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کیا جائے کہ یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملا کر اس کے بعد پیشانی کے بالوں سے شروع کرنا ہے اور جہاں تک بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جانا ہے، پھر جو بال چھوٹے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو لانا ہے، اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اپنے کانوں کے اندر ڈالنی ہے، اس کے بعد شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی اس لکیر کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچنی ہے اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے ایسے اس طرح مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد گردن کا مسح، یہ دونوں بازو پیچھے لے جا کر گردن سے شروع کریں اور گردن کے آخر تک یہاں تک لے آئیں۔ اس کے بعد اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت پہلے سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ واش روم کے اندر ہیں تو وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں یا دوسری دعائیں پڑھیں، آپ وہ ساری دعائیں واش روم سے نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ نے چہرہ دھو لیا تو اس پر آپ نے پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور آخر میں جب وضو ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور جس آدمی کی داڑھی ہو اور گھنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ خلال کرے، اور اسی طرح جس کے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اس کو انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اور اسی طرح کسی نے اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلا لینا چاہیے، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کر لینا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے پانی انگلیوں کے درمیان پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہمارا وضو پورا کا پورا ہو جائے۔ عورتیں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب عورتوں نے ناخن پالش لگائی ہو تو اس میں ان کا وضو نہیں ہوتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ناخن پالش اتاریں اور اس کے بعد وضو کریں۔ اگر ناخن پالش کے اوپر وضو کیا تو ان کا وضو نہیں ہوا، بلکہ وہ ناپاک ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک کہ وہ اپنی ناخن پالش اتار کر وضو نہ کر لے۔ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب یا پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر اگر قے آ گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر اگر کوئی سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ حضرات جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے ٹیک لگا کر نماز نہ پڑھیں۔ اگر ٹیک لگائیں گے تو خاص طور پر فجر کی نماز میں ہو سکتا ہے ان کو اونگ آ جائے اور ان کا وضو ٹوٹ جائے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی آدمی مست ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی سجدے والی نماز کے اندر ہنس پڑا اور اس کی ہنسی کی آواز اس کے کان تک پہنچ گئی، کہکہا لگا کر ہنس پڑا، تو اس کا بھی وضو بھی چلتا رہتا ہے اور نماز بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی زخم ہو گیا یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی آدمی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے یا قطرے نکلنے کی بیماری ہے یا اس کا خون نکلی جا رہا ہے، بہہ رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو ایسا شخص معذور ہے۔ اب وہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لے اور ایک نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس کے درمیان اس کا خون نکل رہا ہے یا ہوا خارج ہو رہی ہے یا قطرے نکل رہے ہیں۔ ایک نماز مثلا ظہر کی نماز کے لیے الگ وضو،
عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ وضو، عشاء کے لیے الگ اور فجر کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ الگ الگ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے دوران بھی اگر اس کا خون بہہ رہا ہے یا قطرے نکل رہے ہیں یا ہوا خارج ہو رہی ہے تو یہ شخص معذور ہے اور اس کی معذوری کو قبول کیا جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔